بہت بحث کیا، بہت بحث کیوں ہوئی؟ میرے بیچ وجہ سے نہیں، اس وقت جو ہے بدعت کا بہت ماحول تھا. میں جب اس وقت آیا، بلکہ میرے پڑھنے کے زمانے میں بھی یہ ہمارے چچا تھے پیر امام صاحب، پیر امام صاحب چچا تھے، وہ فجر کی نماز میں نہیں آئے. تو ہمارے مدرسے کے مدرس یا کوئی مصحف کو جو ہے آگے بڑھائے تھے، تو نماز کے بعد انہوں نے الفاتحہ نہیں کہا، فاتحہ. اور جب میں بنگلور میں پڑھ رہا ہوں، فجر بنگلور میں پڑھ رہا ہوں، فاتحہ نہیں کہا تو جو ہی دعا ختم ہوئی، یہ گدھے کو کون آگے بڑھائے گا؟ یہ گدھے کو آگے کون بڑھائے گا؟ ایسا بالکل ہوتا. اور میں جس وقت داخل ہوا اس وقت میں بڑا عجیب منظر تھا فاتحہ خدا میں. اور جو فاتحہ رجب کے کنڈے وغیرہ نہیں دیتے تو اس موقع پر ان کو ایسی عجیب نگاہ سے دیکھتے تھے جس کا بیان تھا. لیکن اس کے لیے بہت قربانی دینا پڑا. ہر ایک یعنی بدعت اور جو تراویح میں بدعت وہ تمام، لیکن کس حکمت سے اللہ نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں میرا کمال ہے، نہیں، اللہ نے جو کام لیا ہے، اللہ نے اس موقع پر مخالفت، اس لیے مشہور ہے ایک جگہ پہ کھودا اور نندی گاؤں، یہ تین اس وقت بہت آگے تھے بدعت میں. اب یہ نندی گاؤں تو مسئلہ ہے، چونکہ جو ہے اس موقع پر بڑا اہم تھا مسئلہ. آہستہ آہستہ جو سلسلہ چلتا رہا. تو میرے استاد، میں چونکہ مجھے تذکرہ اس بارے میں کرنا نہیں ہے، وہ میرے استاد بھی جو ہے اس مسلک کے بہت تیز تھے. چنانچہ انہوں نے جو بلا بھیجا، کس کو بلا بھیجا؟ جو بدعت کے جو ہے بڑے تھے اور مجھے خود اس میں داخل کرنا چاہ رہے تھے. فجر کی نماز کے بعد بہت بحث ہوئی، گھنٹہ 2 گھنٹے تک. اور ہمارے مول صاحب نہیں آئے، میرے کو جو پڑھائے مول صاحب نہیں آئے. میں وہ دونوں کے ساتھ نمٹنے میں بہت کافی وقت لگا. اس کے بعد پھر میں بعد میں مول صاحب سے میں الجھا، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تماشا؟ اس میں کچھ الفاظ بدعت گستاخی کے نکلے. وہ ایک گستاخی میں نے کی، آج بھی یاد آتا ہے. تو حالانکہ استاد ہیں، لیکن اگرچہ کہ قاعدہ بھی پڑھائیں، لیکن استاد ہے. اب ہمارے اساتذہ جو آج اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف ایک استاد جو چھوٹی کتاب پڑھا، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب، وہ میرے ساتھی بھی ہیں. اور انہی کی جماعت میں طلبہ کی جماعت جو جاتی نا، وہ جماعت میں بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا. اور وہ ہفتے میں تھے، میں اس میں تھا. اور چھوٹی کتاب دیے تھے. تو جو ہے آج بھی جو ہے الحمدللہ میں حضرت کا میں بہت حضرت ہی کہتا ہوں. حضرت حالانکہ ساتھی ہیں لیکن میرے حضرت ہیں. اور ہمارے اساتذہ کرام سے بھی محبت تھی. لیکن اسی میں واقعتاً ہم سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مول صاحب کے سامنے میں سلام کروں. بعض ہمارے اس میں آج بعض طلبہ، یہ ہمارے ہی نہیں، بعض دوسرے مدارس کے طلبہ کو جو ہے یعنی بچ کر نکلتے ہیں. استاد بھی نظر آتا ہے تو بعض مرتبہ ملے بغیر نماز میں بھی آ رہے ہیں اور جو ہے ملے بغیر چلے جاتے ہیں. ملے بغیر بعض مرتبہ مجھے یاد ہے 1-2 طالب کو میں خود آگے بڑھ کے جا کے ملنا پڑا، جا رہے ہیں ملے بغیر جا رہے تھے. میں جا کے الحمدللہ، کیونکہ کوئی کیا شام میں فرق آ جاتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ میرا بچہ ہے، اگرچہ کہ ہے لیکن میرا بچہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے جا کے ملنا چاہیے، کوئی یہ نہیں. لیکن واقعتاً استاد کا مسئلہ ہے. اب میں یہ نہیں کہتا، شاید ایک کمزور اور ایک بالکل کیا کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو ایک استاد ملا ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے آج جو ہے آپ کے ایک خدمت کا موقع اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اب انشاءاللہ جو ہے اسی بات پہ رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. وہ چائے نوشی کے بعد تفسیری خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری مجلس میں، چونکہ اب بھی بہت سے ہمارے ابناء خدمت میں صبح فجر کے بعد نکل رہے ہیں. اب پورے جب جمع ہوں گے تو اصل پہلے فجر کے بعد تھا مسئلہ، اور جو ہے 9 بجے کے بعد پورے اپنے ابناء خدمت کی تبادلہ خیال تھا. لیکن پھر ابناء خدمت میں بہت سے ابا نے یہ رائے دیے کہ 9 بجے کے بعد زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جو مدرسے کا جو اصلی ہے، اب شاید ہی اس لیے کہ جیسے ایک صحابی ہیں، اب بخاری شریف جو بہت سے ہمارے اس میں پڑھے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں بخاری، تو اس میں جو ہے کیا ہے، ایک مسئلہ ایک صحابی سے ایک بات پوچھی تو صحابی نے کیا کہا، ہاں آپ نے بہت اچھا پوچھا. اب یہ روئے زمین پر اس بارے میں میرے سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا کہ دین کے بارے میں میرے سے زیادہ جاننے والے نہیں کہا، یہ نہیں کہا. کیا کہا، آپ یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں میرے سے زیادہ تو یہ روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے. تو اسی طرح 1975 سے 1924 تک اس کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں ماشاءاللہ میرے سے آپ بہت آگے ہیں، علم میں، فہم میں، دینداری میں، تقوی میں، ان تمام میں بھی الحمدللہ آپ آگے ہیں. لیکن اس بارے میں جو میں جانتا ہوں شاید ہی کوئی نہ جان پائے.
اسی لیے بات بہت معتبر ہوگی، ورنہ اس لیے کہ چند دن پہلے بعض اٹکل پچو کے جیسا بات کرتے ہیں، کوئی ایک بات بولا اپنے بس میں، کوئی الگ بات بولا، کچھ اپنے بات بولا، تو کیا ہو رہا ہے اس میں کہ تو آج ہمارے اپنا خدیم بھی کچھ نوٹ رکھ لیں 9 بجے کے بعد، تاکہ کچھ اہم باتیں انشاءاللہ، اور جمع کرنے کا مقصد کوئی اختلافی بات یا کچھ بھی نہیں ہے، بس مدرسے کے تعلق اپنے مادر علم، آپ بھی آئیں مادر علم کی نسبت پر، اور آپ جیسے ابھی بولے تھے کہ جو مدرسے نے آپ کو کیا دیا اور آپ کیا فیض پہنچا رہے ہیں اور امت کو کیا فیض پہنچا رہے ہیں، ان سے ہی ہمیں تھوڑی انٹرویو لینا ہے۔ اب جو بقیہ ہے انشاءاللہ بھائی امید ہے دعا کریں گے اللہ ان سے بھی خدمت لے لے، کوئی مثلا دنیا میں لگے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، لیکن میں کچھ چاہے چھوٹے مکتب میں کیوں نہ ہو، چھوٹے مکتب میں ہی کیوں نہ ہو، کہیں یہ ہے، اور چھوٹی جگہ اور چھوٹی عمارت، ماشاءاللہ گڑی بنڈے کی جیسے رات میں نے کہا تھا نا میں، اب گڑی بنڈے کی الحمدللہ لاکھوں کی مسجد بنی، اب چٹیال میں 5 کروڑ کی ایک خاتون نے مسجد بنائی، 5 کروڑ کی بنائی، کیا فرض نماز فجر کی اس میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اب اگر میں یہ ارادہ کروں اب 5 کروڑ 10 کروڑ کی ہے، اب میں فجر نماز وہیں جا کر پڑھوں گا، اور ایک بازو میں ریگوں کی بالکل ایک کچی مسجد ہے، یا جو ہے پتوں سے بنائی گئی ہے یا کپڑے سے، جیسے آج فلسطین میں جو ہے، تو جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھو تو کون سا ملے گا؟ کیا آپ لوگ کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی کہیں گے؟ 2 برابر ہے، 2 برابر ہے، البتہ تعمیر کے اعتبار سے مسجد بڑی ہے، اب مدرسہ بھی اتنا ہی، چھوٹا مدرسہ بڑا مدرسہ، چھوٹے مصحف بڑے مصحف، تو ہمارے مفتی اشرف میرے استاد محترم الحمدللہ زندگی بھر بہت ہم حالت ہے کہ وہ ہمارے حضرت میرے سے مولانا احسان صاحب سے جتنا بے تکلف رہتے شاید ہی، بلکہ آج امیر شریعت شیخ الحدیث حضرت مولانا صغیر احمد صاحب جو میرے استاد بھی ہیں میرے ساتھی بھی ہیں، حضرت سے اتنا ڈرتے تھے، تھر کب کبھی شروع ہو جاتے تھے، معمولی خادم بڑے آخر تک، شاید ہی وہی تواضع وہی عاجزی آج اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا، دیکھا کتنا بڑا مرتبہ آج پہنچا ہے، لیکن ہم بڑے گستاخ تھے کہ وہ حضرت ہمارے بہت بے تکلف رہتے، بالکل، بلکہ میں خاموش بیٹھتا تو حضرت چھیڑ کر ہم سے جو بات یہ کرنا چاہتے، اتنے بے تکلف تھے، سمجھے نا؟ تو حضرت اکثر، بلکہ آخری بیان جو حضرت کا انتقال سے آخری جو بیان ہوا دارالعلوم حیدرآباد میں ختم بخاری شریف میں، وہ اسی پر زور دیے، کیا زور دیے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بڑا مدرسہ چھوٹا مدرسہ، کیا بڑے مدرسے میں بڑی قرآن پڑھائی جاتی، چھوٹے مدرسے میں چھوٹی قرآن پڑھی جاتی، بڑی مسجد چھوٹی مسجد، تو بڑی مسجد میں جو ہے بڑی صورتیں پڑھائی جاتی، چھوٹی مسجد میں چھوٹی صورتیں پڑھائی جاتی، چھوٹی صورتیں پڑھائی جاتی کیا ایک ساتھ؟ اب جیسے بڑی دکان ہے، ہاں بڑا مال ملتا ہے، اب سپر مارکیٹ ہے یا ڈی مارٹ ہے، اس میں اور یہ چھوٹے ڈبے میں فرق ہوتا ہے، کیوں بولے تو جو مال وہاں ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس میں آپ بول سکتے ہیں یہ بڑی دکان ہے، بڑی شاپ ہے، لیکن یہ چھوٹا ڈبہ ہے، ہاں اس میں کیا چاکلیٹ یا جو پیپر منٹ یہ ملتے ہیں، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مدرسوں کے بارے میں کہ ہاں وہاں بڑی قرآن پڑھائی جا رہی ہے نعوذ باللہ، یا چھوٹی قرآن ہے، قرآن ایک ہی ہے، ایک زبردست نقطے میں کہیں بھی فرق نہیں، چھوٹے مدرسے میں بھی وہی قرآن وہی پڑھانے والے، اور بڑے مدرسے میں بھی وہی قرآن وہی پڑھانے والے، پھر آپ کیوں ہی یہ کر رہے ہیں بڑے مدرسے میں میں پڑھا رہا ہوں، آج چنانچہ جو ہے جو بات کہ میں بڑی، آج میں یہاں بڑی مسجد میں امامت کر رہا ہوں، آج میں بڑھ گیا ہوں، اور ایک ہمارے اپنا قدیم میں چھوٹی مسجد میں نماز کر رہے ہیں، وہ چھوٹے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں، آج یہ بڑی مسجد سے بھی جو خدمت کرنے والے وہ چھوٹے ہوں، یہ کہ جو ہے صورتیں وہی، انداز بھی وہی، رکعتیں بھی وہی، اور کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم کیوں فرق کر رہے ہیں کہ آج چنانچہ جو ہے جو بڑی مسجد میں یا بڑے مدرسوں میں یا بڑے دارالعلوم میں جو بات ہوتی ہے نہیں، بلکہ اس لیے تو جو ہے کہتے ہیں نا کہ آج بخاری شریف سے بھی اگر واقعتاً ایک مصحف نورانی قاعدے کے مصحف ہوتے ہیں، وہ ذرا ہم لوگ ذرا کم درجے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چھوڑے، اور ایک مثلا بڑے استاد ہیں ان کو بہت بڑی نگاہ، ہاں یہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، بڑے مصحف ہیں، بڑے مصحف، اور چھوٹے مصحف نہیں چھوٹے یہ مصحف، لیکن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نبر اللہ مرقدہ جو آج ان کے بیٹوں سے اللہ خود بہت خدمت دے رہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ حضرت ہر مجلس میں بہت زور دیتے، اس وقت بھی لوگوں کا رواج تھا شیخ الہند بڑے شیخ بڑے مصحف، ان سے لوگ بہت رجوع ہوتے تھے، اور چھوٹے استاد چھوٹے پیچھے ڈال دیتے، حضرت بولتے تھے کہ وہ یہ آپ کے اندر پورا خلوص نہیں ہے، کیوں؟ یہ کہ یہ بڑے مصحف ہو گئے اور یہ چھوٹے ہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھایا آپ کو، انہوں نے بھی آپ کو پڑھایا، یہ استاد ہیں آپ کے، اور انہوں نے بھی پڑھایا ہے، لیکن انہوں نے بخاری پڑھایا انہوں نے، لیکن یہ بخاری تک یہ لے گئے نا،
آپ کو بخاری تک یہ چھوٹے مصحف لے گئے ہیں، اس لیے ان کا بھی درجہ ہے۔ بس میں نے جو گستاخی کی ہے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، واقعتاً آج بھی اگرچہ کہ جب اس وقت احساس نہیں ہوا، یہ میں بھی سمجھتا تھا وہ میرے چھوٹے مصحف ہیں، علی با پڑھا ہے، یہ بڑے مصحف ہیں، پھر بھی میرے دل کے اندر تھا۔ لیکن مفتی شفیع صاحب کی مجلس میں بار بار حضرت اور ہمارے مفتی اشرف، یہ دونوں کو میں دیکھا زیادہ، حضرت کا تو مفتی شفیع صاحب، مفتی اشرف علی صاحب جو زیادہ اس پر، چنانچہ اب جیسے ہمارے ابنائے خدیم میں ملتے ہیں تو حضرت سے بھی جو ہے بڑے بڑے، اب میں ہوں ماشاءاللہ، میں کودار مدرسہ چلا رہا ہوں، الحمدللہ میں ناظم ہوں، الحمدللہ میں یہ ہوں، گیا میں ملا، تعارف کرا حضرت، تعارف کیا حضرت کئی مرتبہ دیکھے، اب میں آگے رہتا ہوں۔ اب ایک بچہ جو سمیر الرشاد کا پڑھا ہوا، چھوٹا گاؤں، چھوٹی مسجد، امامت کر رہا، مکتب میں پڑھا، وہ ملنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، انہیں ذرا دور ہے، میں کیا ملوں حضرت سے، کیا میں تعارف کروں، کیا میری خدمت ہے، میں رہتا ہوں چھوٹے گاؤں میں اور کرتا ہوں میں چھوٹی کتاب مکتب میں اور چھوٹی مسجد میں امامت کرتا ہوں، میں کیا درجہ ہوگا، بہت شرماتے ہوئے پیچھے رہتا تھا۔ تو حضرت بلاتے آئیے، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نہیں حضرت میں کیا بولوں، حضرت میں کیا تعارف کروں، میں چھوٹے گاؤں میں ہوں اور چھوٹے ایک مکتب میں پڑھاتا ہوں، مدرسہ بھی نہیں بابا نہیں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ، الحمدللہ جو مدارس میں کام ہے، بلکہ آج تو بات آپ نے بھی سنا ہوگا ملفوظات، مدارس کا قائم کرنا مستحب ہے، مدارس کا قائم کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں، اگر نہیں ہوا تو چھوڑ دیں، کوئی گناہ نہیں ہوا، حضرت تھامی پڑھاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کیا اس میں دباؤ ہوا ہے، ہم چھوڑ دیں گے، مدرسہ چھوڑ دیں گے۔ آج جو ہے بالکل چمٹے ہوئے رہنا، لوگوں کے سامنے عاجز بننا، اور اس کے لیے نہیں، جو اللہ نے خدمت کیا لے لیجیے، لیکن جب معاملہ آیا چلو چھوڑ دیجیے، کوئی یہ مستحب ہے، لیکن مکاتب کا قیام واجب ہے، مکاتب کا قیام واجب ہے، اور مکاتب کا بہت بڑا درجہ ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ایک گھنٹہ ہے پڑھا لیا، لیکن نہیں، الحمدللہ مکاتب میں بھی جو استاد پڑھائے ہیں ان کا بھی بڑا درجہ ہے، ان کا چنا الحمدللہ۔ اسی لیے مت سوچیے کہ جو ہے تراویح مجھے بڑی مسجد میں پڑھانا ہے، اب وہ بڑی مسجد میں پڑھانے جس کا آتی ہے، کیوں بولے تو لقمہ، اسی طرح جماعتوں کا آنا یا سامع کا کئی حفاظ کا ہونا، اس میں کیا ہو رہا ہے، بعض بچے گھبرا کر جو ہے تراویح چھوڑ دے رہے ہیں، اسی طرح اور بھی چند بھی تراویح، مگر لیکن آج آپ جانتے ہیں نا، خیر ہمارے الحمدللہ ابنائے خدیم میں شاید ہی کوئی ہو، خیر میں ان کے لیے بہت دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو آج یہ مدرسہ جو ان کو جو قرآن کا جو علم دیا ہے، اللہ ان کو مرنے تک اللہ ان کے سینے میں محفوظ فرمائے، اور ان کی یادداشت بہت اچھی ہو، میرے دل سے خواہش، اور کہیں تراویح بچے پڑھاتے ہیں، چھوٹی جگہ میں پڑھاتے ہیں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، الحمدللہ۔ میں بھی جی 79 یعنی 79 نہیں ہے، 59 یا 69 ہے، 69 یعنی 69 ہے، 69 70 میں ابھی میری عمر 11 یا 12 سال تھی، اور مجھے تصور بھی تھا، کوداڑ والے تو بالکل قبول نہیں کیے تھے اور نہیں پڑھا سکتے، یو پی سے ایک بڑے حضرت آتے تھے، اور میں 10 پارے جس وقت پڑھ رہا تھا، 10 پارے بھی نہیں ہوئے، 5-6 پارے ہوئے، ایک مصحف جو ایک ملازم سرکار تھے ہمارے بڑی مسجد کے پیچھے، وہ عاشقانوں کے قریب میں وہاں رہتے تھے، ہمارے حاجی صاحب کے گھر کے راج، ان کے ایک بھائی حافظ ہوئے، حافظ ہونے کے بعد حفظ کے بعد آئے، وہ پڑھانا شروع کر دیے، پہلے پارے میں کئی غلطیاں آئیں، تو اب میرا بچپنا تھا، تو میں دوسری صف میں کہیں کھڑا تھا، اور جب میں نے ایک لقمہ دیا، شروع سے غلطی تھے میرے، میں 5-6 پارے کا تھا، لقمہ دیا تو ایک دم، اب بعد میں 5-6 لقمے ہو گئے، ارے کیا تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن بعد میں میرا بچپنا یہ اتنا یاد نہیں ہے، لیکن جب جو ہے دوسرے دن فجر میں رات فرار ہو گئے بیچارے، اب پھر ان کے حفظ نہیں ہو سکا، اب میرے والد صاحب جو ہمارے یعقوب نانا بھی ہوتے ہیں بہت ڈانٹے، کیوں تجھے کیا ضرورت تھی دینے کی، تجھے لقمہ دینے کی کیا ضرورت تھی، وہ غلطی کا اچانک ہو گیا۔ اسی طرح یہ بڑے حضرت بھی آئے تھے، تو جو ہے میرے کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اب یہ اس وقت جو ہے پورے ایریے میں وجےواڑا نہیں، کھمم نہیں، بلکہ نلگونڈا بھی نہیں، آج دارالعلوم ہے یہ مدرسے کے بعد ہی ہے، نلگونڈا بھی نہیں، کہیں بھی مدرسہ نہیں، صرف ایک بھونگیر اور ایک سوریا پیٹ، یہی علاقے، اور حیدرآباد میں جامعہ نظامیہ۔ اب جامعہ نظامیہ سے ہمارا اتنا تعلق نہیں تھا، لیکن جامعہ نظامیہ قائم ہوا تو اس موقع پر جو ہے ایک سفیر صاحب آئے، مولانا احسان الدین صاحب کے بڑے بھائی نور الدین صاحب، وہ آئے تھے، آنے کے بعد جو ہے چندہ کیا، لیکن ہمارے والد صاحب سے بات کیا تو خیر الحمدللہ، وہ تفصیل میں نہیں ہے، مختصر بات کر رہا ہوں، وہ تشکیل کیے، تو میں چہاروں، وہ یہ مسجد ہے نا بڑی مسجد، وہ چھوٹی تھی اور اطراف میں رومز تھے کئی کمرے، اسی میں گورنمنٹ کا اسکول چل رہا تھا جس میں چہارم تک، پنجم سے جو ہے بس اسٹینڈ کے سامنے، وہ چہارم تک میری تعلیم ہوئی، چہارم پڑھا،
اور ہو گیا ختم. تو میرے والد صاحب کو جو ہے انہوں نے تشکیل کی، تو والد صاحب فوری طور پر ارادہ ظاہر کیے. بچہ عاطف بولے بیٹے تم دونوں کو، میرے کو اور ہمارے بھائی عبدالرزاق صاحب، نواب صاحب جو بولتے ہیں، وہ دونوں کو جو ہے بہرحال وہاں بھیجا دیا. وہاں جانے کے بعد یہ آج کل مدارس کی طرح نہیں تھا. وہی پرسوں بھی میں مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعزیت کے جلسے میں بھی میں نے جو ہے یہ بات رکھی تھی، تو میں وہاں میرے کو دونوں کو بھیجا ہے. عالم کیا، اور کودال کے کئی لوگ بچے بھی آئے میرے ساتھ. اب بھی جو بچے ہیں جو آج میرے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی میں سے ہیں. کوئی 10 دن رہ کے آ گئے، کوئی مہینہ رہ کے آ گئے، وہ برداشت نہیں کر سکے. ہم رہ گئے تھے، لیکن اس وقت عجیب تھا مسئلہ چاول کا. اور ہم فجر کے بعد پڑھ کے سیدھا یہ جو رکھے تھے برتن بوبوں نے رکھے ہوتے تھے وہاں پہنچتے تھے، دیکھتے تھے کہ اگر دوپہر میں آج کھانا ملتا ہے تو وہاں سے بوبوں نے ہٹا کے جو ہے وہاں ختم چاول، ورنہ اگر دوپہر میں نہیں ہے تو ویسے ہی رہے ہوئے تھے. آج ویسے ہی رکھے ہوئے رہتے تو آج ہم سمجھ جاتے تھے کہ بھائی نہیں ہے. تو تھوڑے پیسے بہت، بلکہ پیسے رکھنا بھی بچوں کے لیے بہت ممانع ہے، نہیں رکھ سکتے. وہ میں پیسے کے اس میں جیب میں پیسے رکھ کے 2 پیسے یا 2 پیسے میں بھی ہمارے فصیح الدین صاحب جو آج قاضی شریعت ورنگل کے بڑے عالم میں ہیں، وہ جو شہری تھے اور میں یہ تھا، میں ان کو دیتا 5 پیسے، تو وہ کیا کرتے تھے مرمرے پٹھانے لا کے دیتے تھے. اب میں وہی رکھ کر بیت الخلا تھا اس کے پیچھے جو جگہ تھی وہاں چھپ کر کھاتا تھا. سامنے لوگ دے نہیں سکتا تھا سب بچوں، اور وہاں کھانا کہاں سے آیا اس لیے چھپ کر کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتا. اور اس وقت جو ہے وجے میں مدرسہ کھلا، اب یہ بات آئی کہ بہترین بریانی دے رہے، ہفتے میں 2 مرتبہ بریانی دے رہے ہیں، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، بہت تعریف کی. تو اللہ میرے بھائی کو درجہ بلند فرمائے. میرے بھائی بولے کہ میں یہاں نہیں رہوں گا عبدالرزاق صاحب. اب وہ بیچارے وہ چلے گئے. والد صاحب میرے کو پوچھے بیٹے معلوم ہوا کہ جو ہے کھانا نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں ابا جان، پڑھنا ہے تو وہی مدرسے میں پڑھوں گا. اب لے لیا ہوں داخلہ، ملے نہ ملے مجھے کوئی، اور کبھی بھی میں والد صاحب سے آ کے شکایت نہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے. اور چوری سے بھی ہم کھاتے تھے لیکن شکایت نہیں کرتے، نہیں کی. نہیں پڑھوں گا میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فراغت حاصل کی. اور میں تو نہیں جانتا لیکن میرے استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بڑے جلسے میں بھی جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑے جلسے میں تعارف کرتا تھا ارے یہ بچہ، یہ شاگرد، یہ میرا شاگرد ہے. 1.5 سال یا 2.25 سال میں اس نے حفظ کی ہے. اس لیے کہ جو ہے میں چھٹیوں میں بھی آتا تو جو ہے مجھے چھٹی آسانی سے دیتے تھے. 2 دن 3 دن کے لیے آتا، وہ 3 دن کا سبق میں استاد کو سناتا تھا. حضرت یہ 3 دن کا سبق ہے، اب تم رہے نہ رہے کیا کرنا ہے چلو. اس لیے الحمدللہ. تو اس وقت چونکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں بات کہیں کر رہا ہوں، بولے تو وہ میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی. کہیں بھی تو وجے والوں کو حافظ نہیں ملا. اور آج بھی کل پرسوں بھی میں جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے آج وہ مسجد کو دیکھنے کا ہوا. آج الحمدللہ اچھی بنی. اس وقت چھوٹی مسجد تھی، جب بھی استرکاری بھی نہیں ہوئی اور وہ مسجد کو حافظ کسی طرح آنا ہے لینا ہے. تو وہ لوگ ضد پہ تھے، کوئی حافظ نہیں ملا. ڈھونڈے جتنا ڈھونڈنا ہے، کہیں بھی آندھرا میں کہیں بھی حافظ نہیں ملا. کوئی بولے کہ کودال میں ایک بچہ حافظ ہے تو وہ لوگ آنے کے بعد اس وقت دلاور صاحب بول گئے. یہ دلاور صاحب بولے تو آج ان کے مزار ہے وہاں پر. آج وہ دلاور صاحب تھے اور یہ سب مشورہ کیے میں جانا ہے. تو چنانچہ جو ہے مجھے یاد نہیں ہے، بچپنا بھی بہت زیادہ تھا. الحمدللہ وہ ایسے عزت صاحب ساتھ میں دلاور صاحب، حاجی صاحب، ہمارے پرانے پیشوان صاحب، میرے والد صاحب 5 بڑے بڑے کار آباد کرے تھے. جب کار میں جا رہے ہیں تو اتنا، آج اس وقت کوئی گاڑی پہ آتا، بائک میں چھوٹی گاڑی بھی گھر پہ لے کے آتا، ارے بہت بڑا آدمی آج میرے گھر میں آیا. ورنہ میں فارغ ہونے کے بعد بھی میں میرا سائیکل پہ ہاتھ ٹوٹنے کا، میں بھی انشاءاللہ بعد میں تھوڑا تفصیل بتاؤں گا. کافی دن تک، بلکہ میں مولانا احسان صاحب جب یہ جگہ لی گئی پہلے مولانا اسد مدنی صاحب آئے تھے اور اس وقت پوری کاٹی تھی، یہاں تک نہیں آ سکتے تھے حضرت، اس لیے ہم بھی جا نہیں سکتے تھے. راستہ صاف نہیں ہوتا. ابھی جگہ میں آئے یہیں یہ بولی کے پاس پہلا، یہاں بولی بھی پہلی بولی. اس لیے کہ میں آپ اپنا بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ ماشاء اللہ یہ اچھے بیان کرنے والے خطبہ اور ائمہ اور جو ہے واعظین بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں ان کے سامنے کیا بیان، میں آپ کو آنکھیں بتا رہا ہوں. جیسے اب باپ جو ہے بیٹھو الیکشن کا، چنانچہ میں اپنے بڑوں سے، میں بلکہ اب بھی افسوس ہے اور کل تفصیل ہمارے یوسف چچا بول گئے تھے بیچارے، وہ جو ہے اننت گیری میں فائرنگ وغیرہ، تو اتنی خوشی سے ہم سنتے تھے. بس بتائیے اور بولی واقعات یہ آپ سنیے. تو یہ پہلی کنواں بھی پہلی بولی یہیں کھودی گئی، سمجھے نا. اور جو ہے مولانا اسد مدنی صاحب کو یہیں کھڑا کر دیا گیا. اور مولانا ترمذی صاحب، مولانا عزیز الدین صاحب، یہ سب آئے، دعا کیے. اس کے بعد وہ لوگ گنٹور چلے گئے. پھر بعد میں احسان الدین صاحب آئے، وہ میرے ساتھی تھے، بے تکلف ساتھی، اور ہم کمرہ ہم جماعت، تو وہ آئے. اب میں ایسا جگہ لیے ہیں اور جو ہے مولانا اسد مدنی صاحب آئے تھے، دعا کی میں بھی چلتا ہوں ذرا دیکھیے. چلو اچھا چلو. اب دیکھیے سر آٹو نہیں ہے، اب تو بہت آٹو مل رہے ہیں. اب اس زمانے میں آٹو نہیں اور کار کا تو تصور ہی نہیں. وہ وجے والے کائی کو لائی کی وہ، مگر
وہ لائے تو ایسے گویا آج ہیلی کاپٹر لائے تو جاتا ہے وہ بھی اتنا پاؤ نہیں جتنا وہ معاملہ تھا. اس وقت کار نہیں اور بائک بھی نہیں ہے، میرے پاس سائیکل ہے اس وقت سائیکل ہے. اب انہوں چاہ رہے ہیں اب کیسا لے جانا، وہی ان کو بٹھاتے ہوئے بڑی مسجد میں نماز کے بعد وہاں سے 3-4 جگہ وقفہ بٹھاتے اتارتے یہاں سائیکل پہ لا کے بتا کہ پھر سائیکل پہ وہاں سے لے آیا. یہ معاملہ تھا. میں عرض کرنے کا یہ ہے اس وقت اتنی چھوٹی تھی تو چونکہ جو ہے آج جو ہے وہ کم عمری میں الحمدللہ 2 سال وجے واڑہ کے قریب گوشالہ ابھی جاڑ مل گیا، وہ بازار مل گیا، چھوٹا دیہات کے جیسا تھا اور زیادہ خدر اس وقت پھر بھی الحمدللہ انہوں نے خدر کی. لیکن میں نلیگڑے میں گیا، تیسرا ننیال، میرا ننیال نلیگڑا، ددیال میالچو. تو اس وقت بھی کودال والے نہیں جب تک بہت بحث چلتی تھی، بڑے لوگوں کی بحث. اور واقعتاً اس وقت جھگڑا بھی بڑا اچھا تھا، ملنا بھی بڑا اچھا تھا. ایسا جھگڑا کر لیتے، جھگڑا بار بار ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا نا. اب جھگڑا بار بار کر لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر پھر ملتے تھے پھر یہ ہوتا تھا. تو میرے بارے میں بھی جھگڑا نہیں، چند 2 گروپ بن گئے بچے. پھر اچھا تو ایک ساتھ سوال ہے، پھر وہ لوگ سمجھدار، وہاں کے لوگ وجے والے والے سمجھدار، نلیگڑے والے سمجھدار، تم تو سمجھ، اور وہ لوگ نہ سمجھ، وہ لوگ بیوقوف اور تم لوگ سمجھدار. کچھ بھی ہو جب تک کہ بچے کو داڑھی نہ آئے ہم ہرگز قبول نہیں کرتے. اب میں داڑھی مچھی کا انتظار کر رہا تھا کودال میں پڑھانے کے لیے، سمجھے نا، کب آئے گی داڑھی کب میں کودال پڑھاؤں، کیونکہ وطن ہے. اب صحیح بول رہا ہوں، نلیگڑا الحمدللہ. اب یہ جمعیت الحفاظ بیٹھتی نا، چند طلبہ پہلے اشارہ کرتے ہیں نلیگڑا بولتے. کیوں؟ خدمت بھی زیادہ اور جو ہے ان کی تحفہ بھی الحمدللہ اچھا ہے اور وہ لوگ خیال کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھنے کا زمانے کا، تھوڑا سن لیجیے، میرے بچوں کو بتا رہا ہوں، میں باہر کے نہیں ہوں. تو واقعتاً مغرب کے بعد اللہ جانتا ہے کوئی بھی کھانے کو بلانے والے نہیں رہتے تھے. مغرب کی نماز ہوئی، افطار میں تھوڑا بہت، اور افطار یہاں آج کے جیسا نہیں تھا افطار، اب ہمارے اس میں بھی نہیں تھا. اور بڑی مسجد میں آج کئی پوڑے موزاں کیا آتے ہیں، وہ افطار دیکھو میرے تعجب ہوتا ہے. ہمارے اس زمانے میں کوئی موز لایا، کوئی جو لا لیے تو سب کا لے کے یہ مٹی کے برتن، آج بھی اچھا یاد ہے، مٹی کے برتن میں 2-3 موز کے جو ہے ٹکڑے اور کچھ سنترے وہ ڈالے تو وہی بڑی غنیمت سے کھا لیتے تھے. تو وہ کھا لیے نلیگڑے میں. مغرب کے بعد بھوک لگ رہی ہے کدھر جاؤں، اب مانگنے کی تو عادت نہیں ہے، بعض مرتبہ فاقوں سے بھی رہنا پڑا، یہ عالم تھا الحمدللہ. آج جو ہے لیکن شکایت نہیں، ایسا بھی دور گزرا ہے. پھر اس کا الحمدللہ ددیال میال 72 میں یہاں سنایا اور اس کے بعد 73 سے الحمدللہ اب تک بھی الحمدللہ تراویح آج سنا رہا ہوں. تو میں ہمارے بچوں سے میں ادباً خواہش کرتا ہوں چھوٹی مسجد سے، چھوٹی، اب بڑی مسجد ہونا، بڑا معاملہ ہونا نہیں، یہ تراویح کا اہتمام ضرور کریں. تراویح چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا معاملہ قرآن سے بھول. خیر پیسے ملیں پیسے نہ ملیں میں اس بارے میں نہیں جاتا، میں وہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن قرآن سے جو تعلق اور قرآن کا جو حفظ ہے، آج ہمارے بڑے اکابرین کا قول میں نقل کر رہا ہوں کہ جو ہے تراویح کو لازم پکڑ لیں، اگرچہ کہ فری صحیح کچھ بھی نبی دیش ہیں اور آپ بڑی مسجد میں سنانے پر گھبرا رہے ہوں تو چھوٹے گاؤں میں چھوٹی مسجد میں وہ یاد کر کے کوشش کر کے سنا دیں، تراویح ہرگز نہ سوئے. لیکن آج ہمارے بچے فارغ ہونے کے بعد بہت سے بچوں کو سمجھانا پڑ رہا، نہیں تھا نہیں بھائی اب نہیں پڑھاتا، اچھے خاصے ہو کر نہیں میں تراویح نہیں پڑھاتا. اس سے زیادہ بڑی نعمت نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بڑوں کا، بڑے اکابر، بڑے بزرگوں کا قول نقل کرتا ہوں، آج روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ قرآن شریف پڑھ کر بھول جانا ہے. چاہے الحمدللہ بات کاروبار رہتے ہوئے بھی الحمدللہ یاد کر رہے ہیں، بعضوں کو دیکھا میں ہمارے اپنے خدی میں بھی دیکھا، دکان پہ بیٹھ کے بھی قرآن شریف پڑھ لے رہے ہیں. اور جو جاتے ہوئے بھی، سفر میں جاتے ہوئے، بس میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ذریعہ ہوگا. تو بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات تو یہی ہے کہ جو ہے قرآن کے سلسلے میں خاص طور اللہ نے واقع چنی، یہ سب جو جماعت ہے منتخبہ جماعت ہے، یہ کیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا اور بندوں سے. کیا اور بچے نہیں تھے؟ کیا آپ کے بچوں کے جیسا اور سینکڑوں بچے تھے؟ لیکن اللہ اپنے کلام کے لیے منتخب فرماتا ہے، جیسے انبیاء کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، ہمارے نبی کے لیے اللہ نے، خاتم النبیین کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا. تو یہ طلبہ بھی جو حفظ ہے اپنا کلام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 23 سال یہ محفوظ ہونے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، تو آج ہم کو بھی اللہ نے چند پارے سے ہی، پورا قرآن ہے سعادت کی بات ہے، پورا قرآن نہیں ہے چند 15-10 پارے ہیں وہ بھی سعادت کی بات ہے، تو اللہ نے منتخب فرمایا، بڑی نعمت. لیکن آج میرا ہی، آپ کو اگر برا مانے تکلیف ہوں، میرا ہی ہے، کاش کہ اور پیسے جمع ہوتے، کروڑ جیب میں آتے، بہت اچھا ہوتا.
یا اپارٹمنٹ ہوتا. خیر اللہ نے دو بھی دیا. دیکھ دونوں اب ہمارے اپنا خدیم میں جانتا ہوں دو طریقے سے. ایک اللہ نے دنیا کی نعمت سے بھی نوازا, دنیا کی نعمت سے بھی نوازا اور دین کی نعمت سے نوازا. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں. اب بچوں کے ساتھ میں بے تکلف کر رہا ہوں, میں اس میں فصاحت میں بلاغت میں نہیں جا رہا ہوں, اور بیان نہیں واقعہ ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے والد صاحب کے تفر میں, اگر آج میں کچھ بھی کام نہ کروں بیٹھوں, لیکن میرے والد صاحب جیسے آج جو ہے وہ سفیر, وہ مدرسے کے سفیر, اس لیے آج مدرسے کے سفیروں کو بھی جو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, نہیں سمجھنا. البتہ دھوکے باز بہت ہو گئے. اب RSS آج اپنی مسجد میں RSS کے بھی آ گئے, آپ کو معلوم ہے RSS والے بھی پہنچے ہیں, اور بہت منظم. خیر اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے علم میں یقین ہے بالکل آپ جتنا کرنا ہے کر لیجیے. لیکن ہر ایک کو بھی جو بالکل زیادہ, لیکن پرسوں جیسے ہمارے پاس مسجد دھوکہ ہو گیا کہ جو یہ خاتون تھی بیچاری بہت واقعتاً حقدار تھی, بالکل تھی, ہم سب جانتے ہیں. ان کے لیے اعلان کیا تو جو 100 روپے ہوئے, اور دھوکے بعد جب بیوی کو لے کے آیا, ساکس بنا کے آیا, کیا بڑا اعلان کر رہا, اس کے لیے 3000 روپے ہوئی. حالانکہ دھوکے بعد ہر جگہ کر لیتا. اب بھلا بتائیے, مطلب اب ایسے آ رہے ہیں. لیکن آج یہ سفیر جو ہے ذریعہ بنے, سفیر میرے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا, ورنہ میرے والد صاحب کا ارادہ نہیں تھا. اب تشکیل کیا الحمدللہ آگے. اب اس وقت سے دیکھو بھائی, جب سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, آج یہ گھٹنوں کا درد احسان صاحب کو آیا, ہمارے بہت سے ہمارے ساتھیوں کو, بلکہ ہمارے شاگردوں کو بھی آیا. ہمارے شاگردوں کو گھٹنے کا درد ہے. کیا صاحب کیوں تراویح مصاحب گھٹنے کا درد ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے. اب میں جیسے اس وقت پڑھاتا ہوں اتنا مجھے مزہ آتا ہے. تراویح سننے پر اب میں جدہ میں گیا, کام موقع ملتا وہاں پر. میں اس لیے کہ تھوڑے تو رمضان وہ گیا تھا 1-2 سال وہی چھوٹے تھے, کوشش بات کر, لیکن جدہ میں میرے کو تسلی نہیں ہوئی. اب حرم کو ہے, اس لیے کہ جدہ میں اکثر مسجدوں میں سامع قرآن لیتا ہے, مصحف یہاں پڑھتے ہیں, فوری طور پر قرآن دیکھ کر لقمہ دیتا ہے وہاں سے. اب یہ صاحب جو لقمہ لیتے ہیں, نماز ختم ہو جاتی ہے. نماز کل بھی امریکہ سے وہی لوگ بول رہے ہیں, وہ صاحب یا میں ان کو یہی سنایا. میں 2 تراویح میری ایسی ہوئی, اس لیے میں الگ پڑھ گیا علم تعالیٰ سے, اس سے بہتر علم تعالیٰ سے پڑھنا ہے. تو سامع اگر قرآن دیکھ کر یا باہر ہے اور آپ کے اس میں مقتدی نہیں ہونے, باہر کھڑے کے لقمہ دے رہا یا قرآن دیکھ کر لقمہ دے رہا, تو جو ہے پوروں کی نماز ختم ہو جاتی ہے. امریکہ میں بھی وہی معاملہ ہے. مجھے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں اور وہاں جو ہے تراویح پڑھائیں. تو چنانچہ جو ہے آج جو ہے وہ اس سلسلے میں بعض لوگ گھبراتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج جدہ میں موقع نہیں ملا میرے کو, نہیں, لیکن پڑھانے کا موقع ملا, مدرسے میں پڑھانے کا موقع ملا, لیکن تراویح کا موقع کیوں میں اچانک میں بعد میں پہنچانا, لیکن نہیں ملا. لیکن جو ہے اس کو چھوٹ گئی. آج بھی الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی, اس کی نعمت ہے, میں اس کی نعمت ہوں, اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر, جب نوازا ہے اللہ نے نوازا ہے. آپ بھی بلا سکتے ہیں, نہیں چھپانا نہیں, اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے. تو جو ہے میں یہ اس لیے بول رہا تھا کہ جو اللہ کا شکر ہے اس وقت سے, یعنی 69 سے اب یہ کیا ہے 2024 عیسوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 55-56 سال ہو رہا ہے. عیسوی ہجری جو ہے 55 یا 56 عیسوی اگر لحاظ دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے وہ بھی 55 سال کچھ ہوتے ہیں. اللہ نے سعادت عطا فرمائی. اس لیے میں اپنے الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے اللہ نے تراویح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. آپ بھی تراویح میں جو ہے چھوٹی بڑی سے کہیں آ جا کر نہیں, کوئی جگہ نہیں ملی, چند کو لے کر بھی آپ پڑھا لیں. اب دیکھو گاؤں میں مسجد بھی نہیں ہے, کوئی دینے کا انداز نہیں, کچھ بھی نہ دیں, لیکن میں آپ کو تراویح سناؤں گا. اور کچھ خواتین کا بھی مسئلہ آیا, یہاں بھی ایک صاحب پوچھ لے بھائی اگر آپ کے والدہ یا بہن ہے تو اس کو بھی جو ہے آپ کرا لے سکتے ہیں, ایک تو آپ کا مسئلہ. تو بہرحال آج جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ابنائے خدیم جو الحمدللہ یہ دعوت پر آپ بھی بہت سے پہنچنے والے ہیں, آپ جمع ہوئے ہیں, اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. تو میرے ایک تو مقصد آپ کا یہ کیا ہے کہ آپس میں ربط ہے اور آپس میں تعلقات ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ساتھیاں جو ملے نا, شاید اس وقت پڑھنے کے زمانے میں جو دوست تھے اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوئی, آج مل رہے ہیں, وہ کل ملے, وہ بھی ہیں. آج میں وہی تذکرہ چل رہا تھا سمجھے. اور اسی طرح ہمارے سے بھی بعض بہت کم شاید ملے, بہت سے لوگ ملے ہیں, بہت کم ایسے ہیں جو اس وقت پڑھ کے چلے گئے, ملاقات نہیں ہو سکی, آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور وہ تعارف کرنا ہم بھی نہیں پہچان سکتے, بچے کو بھی مرتبہ خود بیٹے کو بھی دور بہت دن ہونے کے بعد جب چھوٹا بچہ تھا, اب داڑھی آ گئی, صبح آ گئی, زلفا آ گئے, کون بابا تم, نہیں ابا میں تمہارا بیٹا ہوں. کیوں بہت دن کے بعد, اب غصبہ کر لیا گیا تھا یا کچھ ہوا تھا, کافی عرصے کے بعد باپ سے بھی ملاقات کرے تو باپ بھی پوچھتا ہے تو کون ہے, نہیں ابا میں تمہارا بیٹا ہوں. تو ویسے ہی رات میں بھی بہت سے ہمارے شاگردہ ملاقات کریں, بس آپ بھائی وہ پڑھا تو بابا تم پہلے اگر ملاقات کرتے تو یہ بات نہیں آتی.
اسی لیے رات میں بھی مشورہ ہوا ہر سال اگر جمع کر دیا جائے اس طرح تو بہت اچھا ہو. یہ رائے بھی انشاءاللہ 9 بجے کے بعد میں آپ اپنے رائے کا اظہار فرمائیں گے. تو بہرحال ایک مختصر سی بات یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. چائے پڑھ لیجیے انشاءاللہ, اس کے بعد تھوڑا مختصر سا خطاب نہیں, ورنہ بہت سے ہمارے ابنائے خطیب میں ہے یہی بیان نہیں. بیان ہے تو میں اکابر کو بلا تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ 2 مقصد کے تحت بول رہا ہوں نا. ایک تو ایک مقصد ہے, دوسرا کیا ہے, یہ 50 سالہ کا ہمارے ابنائے خطیب کی خواہش ہے. بہت سب کی خواہش کیا ہے کہ جو ہے 50 سالہ جلسہ کیا جائے. چنانچہ بنگلور میں ہوا, لکھنؤ میں تو 85 سال کا ہوا, دارالعلوم تو آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں 7 سالہ ہوا, اور اسی طرح جو ہے بہت سے اور بھی بعض مدارس کے. پرسوں جو ہے پرگی کے اجتماع میں وہ چلکلور پیٹ کے احباب ملے تھے, ان کے والد صاحب سے ہمارے تعلقات تھے, عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ جو ہے گزر گئے. اب ان کے بیٹے, دونوں بیٹے موسیٰ خان صاحب اور ایک صاحب, دونوں جو ہے بڑی فکر کے ساتھ چلا رہے ہیں. وہ حضرات بھی یہی بولے کہ مصعب ہم بھی 50 سالہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس لیے ہم اور آپ دونوں مل کے کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے جب سے ذرا زیادہ تھوڑا سا ارادہ ہوا, ہم اپنے خادم سے اگر آپ پورے متفق ہو کر کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے. نہیں آپ لوگ متفق اگر نہیں کرنا نہیں ہے تو وہ بھی رائے لی جائے گی, وہ 9 بجے کے بعد. اب مختصر سی بات مدرسے کا تعارف تھوڑا اپنا بھی تو تھوڑا انشاءاللہ چائے نوش کر لیجیے. پھر اس کے بعد میں تھوڑی بات مختصر سے ہوگی. اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع فرمائے. اب جو گویا بیان نہیں بلکہ